بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں انشاءاللہ نماز کے حوالے سے سنیں گے کہ غوث پاک کی نماز سے کیسی محبت تھی۔ ایمان اور عقائد کی درستگی کے بعد تمام فرائض میں نہایت اہم و اعظم نماز ہے۔ قرآن و حدیث اس کی اہمیت سے مالا مال ہیں۔ ایک روایت کے مطابق قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ قرآن پاک میں جا بجا اس کی تاکید آئی ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز سے بہت محبت تھی۔ امام بہقی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، اسلام میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کیا چیز ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کو اپنے وقت میں ادا کرنا۔ جس نے نماز چھوڑی اس کا کوئی دین نہیں۔ نماز دین کا ستون ہے۔ سید الاتقیاء غوث اعظم پیران پیر روشن ضمیر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی کی سیرت مبارکہ میں بھی نماز سے محبت جا بجا ملتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک زندگی میں نماز کا کتنا اہتمام ہوتا تھا، اس سے متعلق چند واقعات درج ذیل ہیں۔ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز۔ ابو الفتح ہروی علیہ رحمۃ اللہ القوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی کی خدمت میں 40 سال رہا۔ میں نے دیکھا کہ آپ ہمیشہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے۔ آپ کا معمول تھا کہ جب وضو ٹوٹ جاتا تو فوراً وضو فرما لیتے اور وضو کر کے 2 رکعت تحیۃ الوضو ادا فرماتے، اور رات کو عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے خلوت خانے میں داخل ہوتے اور صبح کی نماز کے وقت وہاں سے نکلا کرتے۔ اللہ اکبر! غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو نماز سے کتنی محبت تھی۔ کاش ہمیں بھی غوث پاک کے صدقے نمازوں کی پابندی نصیب ہو جائے اور فرائض کے ساتھ ساتھ ہم نفل نماز کے بھی عادی ہو جائیں۔ روزانہ 1000 نوافل۔ ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ روزانہ 1000 نوافل ادا فرماتے۔ نماز میں مشغولیت۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالہ سامنما جن میں یہ حکایت نقل کرتے ہیں کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں جامعہ منصور میں مصروف نماز تھا کہ ایک سانپ آ گیا۔ اس نے میرے سجدے کی جگہ سر رکھ کر اپنا منہ کھول دیا۔ میں نے اسے ہٹا کر سجدہ کیا مگر وہ میری گردن سے لپٹ گیا۔ پھر وہ میری ایک آستین میں گھسا اور دوسری سے نکلا۔ نماز مکمل کرنے کے بعد جب میں نے سلام پھیرا تو وہ غائب ہو گیا۔ دوسرے روز میں پھر اسی مسجد میں داخل ہوا تو مجھے ایک بڑی بڑی آنکھوں والا آدمی نظر آیا۔ میں نے اسے دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ یہ شخص انسان نہیں بلکہ کوئی جن ہے۔ وہ جن مجھ سے کہنے لگا کہ میں آپ کو تنگ کرنے والا وہی سانپ ہوں۔ میں نے سانپ کے روپ میں بہت سارے اولیاء اللہ کو آزمایا ہے مگر آپ جیسا کسی کو بھی ثابت قدم نہیں پایا۔ پھر وہ جن آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دستے مبارک پر طائب ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا غلام اور ان کی سیرت پر چلنے والا بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔